السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، یہاں سے قربانی کے جانور کے عیوب بیان کیے جائیں گے کہ جن عیبوں کی بنیاد پر جانوروں کی قربانی جائز نہیں، اور وہ عیب کہ جن کے ہوتے ہوئے قربانی جانور کی جائز ہے۔ تو ایک سوال یہ ہے کہ جس کے پیدائشی سینگ نہ ہو اس کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس کے پیدائشی سینگ نہ ہو اس کی قربانی جائز ہے، اور اگر سینگ تھے مگر ٹوٹ گئے اور جڑ تک ٹوٹے ہیں تو اب اس جانور کی قربانی ناجائز ہے، اور اگر جڑ تک نہ ٹوٹے بلکہ اس سے کم ٹوٹا ہے تو جائز ہے۔ جس جانور میں پاگل پن ہے، اگر اس حد کا پاگل پن ہے کہ وہ جانور چرتا بھی نہیں ہے، یعنی گھاس وغیرہ نہیں کھاتا ہے، تو اس کی قربانی ناجائز ہے، اور اگر اس حد کا نہیں ہے بلکہ گھاس وغیرہ چر لیتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ خصی یعنی جس کے خصیے نکال لیے گئے ہیں، یا مجبوب یعنی جس کے خصیے اور عضو تناسل سب کاٹ لیے گئے ہوں، ان کی قربانی بھی جائز ہے۔ اتنا بوڑھا کہ بچے کے قابل نہ رہا، یا داغا ہوا جانور، یا جس کے دودھ نہ اترتا ہو، ان سب کی قربانی بھی جائز ہے۔ ہاں، اگر اتنا لاغر ہے، کمزور ہے کہ ہڈی میں مغز نہ رہا تو اب اس جانور کی قربانی جائز نہیں۔ اب جس کے دانت نہ ہوں، یا جس کے تھن کٹے ہوں یا خشک ہوں، اس کی قربانی ناجائز ہے۔ اب تھن میں بکری کے چونکہ دو ہوتے ہیں اکثر، اور بھینس کے 4 ہوتے ہیں، تو بکری میں ایک کا خشک ہونا ناجائز ہونے کے لیے کافی ہے، یعنی بکری کا اگر ایک تھن خشک ہے تو اب بکری کی قربانی جائز نہیں۔ اور گائے بھینس بیل، گائے بھینس ان کے اگر 2 تھن خشک ہیں تو ان کی قربانی ناجائز ہے، اور اگر بھینس کا ایک تھن خشک ہے تو اس کی قربانی، یا گائے کا ایک تھن خشک ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ جس کی ناک کٹی ہو یا علاج کے ذریعہ اس کا دودھ خشک کر دیا گیا ہو، اور خنثی جانور یعنی جس میں مذکر و مؤنث دونوں کی علامتیں ہوں، نر اور مادہ دونوں کی علامتیں ہوں، اور جلالہ جو صرف ناپاک چیزیں کھاتا ہو، غلیظ کھاتا ہو، ان سب کی قربانی ناجائز ہے۔ یعنی جس کے دانت نہ ہوں، یا جس کے تھن کٹے ہوں یا خشک ہوں، اس کی قربانی ناجائز ہے۔ بکری میں ایک تھن کا خشک ہونا قربانی ناجائز ہونے کے لیے کافی ہے، اور گائے بھینس میں 2 تھن کا خشک ہونا گائے بھینس کی قربانی ناجائز ہونے کے لیے کافی ہے۔ جس کی ناک کٹی ہو یا علاج کے ذریعہ اس کا دودھ خشک کر دیا گیا ہو، اور خنثی جانور یعنی جس میں نر مادہ دونوں کی علامتیں ہوں، اور جلالہ یعنی جو صرف غلیظ کھانے کا عادی ہو، ان سب کی قربانی ناجائز ہے۔ بھینگے جانور کی قربانی جائز ہے، اندھے جانور کی قربانی جائز نہیں، اور کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو، اس کی قربانی بھی ناجائز ہے۔ اور لنگڑا جو قربان گاہ تک اپنے پاؤں سے نہ جا سکے، یہاں پر ایک بات واضح کر دوں کہ یہ جو کہا ہے کہ لنگڑا جو قربان گاہ تک نہ جا سکے، ظاہر ہے
کہ 4 پاؤں میں سے اگر ایک پاؤں میں خرابی آ جائے تو جانور قربان گاہ تک تو جا ہی سکتا ہے، تو اس صورت میں تو اس کی قربانی جائز ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر اعتبار اسی پیر کا ہے کہ جس میں بیماری ہے، یعنی وہ پیر صحیح سے رکھ کر قربان گاہ تک جا سکے۔ اگر اس پیر کے ذریعے یعنی اس پیر کو صحیح سے رکھ کر قربان گاہ تک نہ جا سکا تو اس کی قربانی ناجائز۔ اور اتنا بیمار کہ جس کی بیماری ظاہر ہو اور جس کے کان یا دم یا چکی کٹے ہوں، یعنی وہ عضو تہائی سے زیادہ کٹے ہوں، ان سب کی قربانی ناجائز ہے۔ یعنی دم یا چکی یہ تہائی سے زیادہ کٹے ہیں تو ان سب کی قربانی ناجائز ہے۔ اور اگر کان یا دم یا چکی تہائی یا اس سے کم کٹی ہو تو جائز ہے۔ جس جانور کے پیدائشی کان نہ ہو یا ایک کان نہ ہو اس کی قربانی ناجائز ہے، اور جس کے کان چھوٹے ہوں اس کی قربانی جائز ہے۔ جس جانور کے تہائی سے زیادہ نظر جاتی رہے اس کی بھی قربانی ناجائز ہے۔ اور اگر دونوں آنکھوں کی روشنی کم ہو تو اس کا پہچاننا آسان ہے، اور صرف ایک آنکھ کی کم ہو تو اس کے پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ جانور کو 1-2 دن بھوکا رکھا جائے، پھر اس کی آنکھ پر پٹی باندھ دی جائے جس کی روشنی کم ہے، یعنی جس آنکھ کی روشنی کم ہے اس پر پٹی باندھ دی جائے اور اچھی آنکھ کھلی رکھی جائے، اور اتنی دور چارہ رکھیں جس کو جانور نہ دیکھے۔ پھر چارہ کو نزدیک لاتے جائیں، جس جگہ وہ چارے کو دیکھنے لگے وہاں نشان رکھ دیں، پھر اچھی آنکھ پر پٹی باندھ دیں اور دوسری کھول دیں، یعنی اچھی والی کھول دیں، اور جس میں بیماری ہے، جس کی نظر کم ہے، اس آنکھ کو کھول دیں، اور اچھی والی یعنی جس آنکھ کی نظر کم نہیں ہے اس پر پٹی باندھ دیں، اور چارے کو قریب کرتے جائیں، جس جگہ اس آنکھ سے دیکھ لیں یہاں بھی نشان کر دیں۔ پھر دونوں جگہوں کی پیمائش کریں۔ اگر یہ جگہ اس پہلی جگہ کی تہائی ہے تو معلوم ہوا کہ تہائی روشنی کم ہے، اور اگر یہ جگہ اس پہلی جگہ کی تہائی ہے تو معلوم ہوا کہ تہائی روشنی کم ہے، اور اگر نصف ہے تو معلوم ہوا کہ بنسبت اچھی آنکھ کے اس آنکھ کی روشنی آدھی ہے۔ السلام علیکم۔